پیارے دوستو، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر شادی شدہ عورتیں نہیں جانتی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا اور سکھانا یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ پیارے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ پیارے ناظرین، صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑوں وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے۔ پیارے ناظرین، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوطی سے باندھتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولنا ضروری نہیں ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں ہے، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ اسی لیے حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا اور نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی خون اور پانی، ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔
بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، یعنی اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کر صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کر دھویا جائے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اگر دین کا صحیح پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ ماہواری سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہو گئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فارغ ہو چکی ہے، تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گناہگار ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض کے، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے عید یا جمعہ کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو اچھی طرح ملیں۔ ناظرین کرام، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ اور یاد رکھیں کہ بدن کا اگر ایک بھی بال خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار دیں، اگر نہیں اتارا اور اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں پر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے، اور جو چیز پانی کو بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ دے تو اسے اتارنا بھی ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے بال اگر بندھے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کا ترکنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک ہی پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں تو سارے بالوں کو ترکنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ نیکی کی اس اہم بات کو تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایسا کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان بھی آپ کے شیئر کرنے سے اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً آپ اور ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔